انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر، 7 آسمانوں کی سیر، الاسراء والمعراج۔ یہ اتنا عظیم سفر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل اور سخت ٹائم میں ہوا۔ پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سب سے قریبی لوگ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات، اور پھر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ جوتے خون میں بھر گئے، اور مکہ میں آپ کی سٹیزن شپ ختم کر دی گئی، اور جب آپ کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے، اللہ نے اسی سب سے مشکل ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ یہ 7 آسمانوں کا سفر نبوت کے 11ویں سال میں ہوا، اور یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 7 آسمانوں کے سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہت سخت زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس سفر کے ڈائریکٹ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی، جہاں ایک نئی ریاست کے لیڈر اور بادشاہ کے طور پر ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ ایک دن مکہ میں آدھی رات کو جبرائیل علیہ السلام آپ براق پر مکہ سے جور و شلم بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ براق جس کا مطلب لائٹننگ، اور ہو سکتا ہے اس کا یہ نام اس کی لائٹننگ اسپیڈ کی وجہ سے اس کو ملا ہو۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں کے امام بنے، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ نے پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا گیا، اور یہ دروازہ ہمارے دروازوں جیسا نہیں تھا۔ پہلے آسمان میں آپ کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی، ان کی رائٹ سائیڈ میں جنت کے لوگ اور ان کی لیفٹ سائیڈ میں جہنم میں لوگ تھے۔ آدم علیہ السلام یونیورس کے پہلے انسان، اور دنیا کے سارے انسان انہی کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ایک دوسرے کے کزن ہیں، جنہیں کرسچینٹی میں جیسس اور جان دی بیپٹسٹ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام آج سے آلموسٹ 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے، اور وہ وہاں سے ایجپٹ، جو کہ زمانے کا سپر پاور تھا، بادشاہ کے بعد سب سے طاقتور وزیر بنے۔ یہ ایسا تھا کہ جیسے آج کے زمانے میں کوئی UK کا پرائم منسٹر بنے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے، اور یہ واحد پیغمبر ہے جن کی ڈیٹیلز قرآن میں بائبل سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے انسانوں میں سے تھے۔ آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام انسانوں کا تیسرا نبی مانا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف جہاد انہوں نے ہی کیا تھا۔ ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنٹسٹ بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ دنیا میں پین یعنی قلم کا یوز کیا تھا۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 بار آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس مشن میں شامل کر لے، تو اس طرح ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو صرف اس لیے چوز نہیں کیا تھا کہ وہ ان کے بھائی تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے ایک تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے فرعون کے گھر میں پلے بڑے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل کی کتابوں اور کریچرز کا بالکل بھی علم نہیں تھا، تو انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کے پاس یہ ساری چیزوں کا علم ہو، تو وہ تھے ہارون علیہ السلام۔ اور آج تک یہودیوں میں سب سے زیادہ اسکالرز ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جس کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کی اولاد کو یہودیوں میں ایک اسپیشل اسٹیٹس ملا ہے، جیسے اسلام میں سیدوں کو حاصل ہے۔ ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے پیغمبر سے ملاقات ہوئی جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے، 136 مرتبہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو آج تک دنیا کی سب سے انٹرسٹنگ سٹوری سمجھا جاتا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے گورنر بنے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی وہیں آباد کر دیا، اور وہ پورے مصر کی پاورفل کمیونٹی بنے۔ اور جب فرعون کو ان سے خطرہ ہوا تو فرعون نے ان سب کو غلام بنا لیا تھا، اور 400 سال تک یہ غلام رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزادی دلائی تھی۔ وہاں سے آپ 7ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے، جہاں ان کی ملاقات اپنے گرینڈ فادر سے ہوئی، ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا گئے،
वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर दिखाया गया, जिसका हर दिन 70,000 नए फरिश्ते तवाफ करते हैं। सिदरतुल मुंतहा आखिरी बाउंड्री है, वो आखिरी हद है, मखलूक कोई इससे आगे नहीं जा सकती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर अकेले आगे बढ़े और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर हुए। सहाबा ने आपको पूछा कि क्या आपने अल्लाह को देखा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कैसे देखता? वहाँ नूर, लाइट, इन सब का पर्दा था और वहाँ मुसलमानों के लिए सबसे बड़े फर्ज और नमाज मुसलमानों पर फर्ज कर दी गई और 1400 साल से अब तक दुनिया के हर कोने में नमाज अदा की जा रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।